بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ حالات اور ضرورتیں انسان کو ذلیل و خوار اور خطروں کی کشتی پر سوار کر دیتی ہیں۔ فکر اور محتاجی کی ضرورت آدمی کو مکروہ اور ناجائز کام پر مجبور کرتی ہے۔ فضول امیدوں اور آرزوں میں عمر ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ غضب کی آگ بھڑک اٹھنا چاہا ہلاکت میں گراتا ہے۔ زبان بات رکھنے سے تمام کام اپنے قابو میں رہتے ہیں اور اس کے کھولنے سے آدمی ہلاکت میں پڑتا ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس کا سینہ کینے سے خالی ہو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو دل کو فکر سے اور زبان کو ذکر کے ساتھ مشغول رکھے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی تمام ہمت اپنے ضروری کاموں میں لگائے اور تمام کوشش اس چیز میں صرف کرے جو اس کو نجات دلا دے۔ خوشی ہے ان کے لیے جو اپنی غلطی پر نادم اور پشیمان ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور لغزش اور کوتاہی کا تدارک کرتے ہیں۔ خوشی ہے اس کے لیے جو اپنی امیدوں کو جھوٹا کرتے اور فرصت کے وقت اس کو غنیمت جانتے ہیں۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو سانس کی تنگی اور کمر کی ٹیڑھا پن سے پہلے اپنی جان چھڑانے کے لیے کوشش کرے۔ خوشی ہے اس بشر کے لیے جو اپنے مددگار کی مدد و حمایت اور اپنے بادی کی ہدایت سے استقامت کے راستے پر چلے۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا اندرون پاک ظاہر اچھا ہو اور لوگوں سے اپنے شر کو دور رکھے۔ جس کے قلب پر یقین کی روشنی پڑے وہ بہت ہی نیک ہے۔ اس شخص کے لیے خوشی کا باعث ہے آدمی کے لیے جو غرور و تکبر کی مہلک اور قاتل بیماری سے ہلاک نہ ہو۔ زبان کا زخم نیزے کے زخم سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھو کیونکہ یہ ایک ایسا اندرونی غم ہے جو گھن کی طرح سے بدن کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ دیر تک غور و فکر کرنا انجام کو سنوارتا اور مشیر کی رائے کا لگا کھاتا ہے۔ جس آدمی کے چھوٹے گناہ اس کو گھیر لیں وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی پرہیزگاری نہیں۔ حرام سے باز رہنے کے برابر کوئی زہد اور دستگاری نہیں۔ زمانے پر بھروسہ کرنے کے برابر کوئی غفلت و شعاری نہیں۔ نوافل ادا کرنے سے اگر فرائض میں خلل پیش آئے تو اسے ثواب نہیں ملتا۔ وہ پہلوں کی حالت دیکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے اور اکثر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ استغفار سے زیادہ کوئی سفارشی کامیاب نہیں ہو سکتا اور گناہ پر اصرار کرنے سے زیادہ کوئی گناہ بڑا اور خراب نہیں ہے۔ جھگڑے سے بڑھ کر کوئی سواری سرکش نہیں۔ جو شخص مالدار ہو کر محتاجوں کو کچھ نہ دے اس سے کوئی شخص بڑھ کر گناہ گار اور کامل سرزش نہیں۔ حرام چیزوں کے چھوڑنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری فائدہ مند نہیں۔ تھوڑا سا مال عطا کرنا بہانہ جوئی اور عذر پیش کرنے سے اچھا ہے اور استغفار کے ساتھ تھوڑی سی توبہ گناہوں اور ان پر اصرار کرنے کو مٹا دیتی ہے۔ گناہ کا اقرار کرنے سے اس قدر گناہ معاف ہوتے ہیں کہ عذر کرنے سے اتنے معاف نہیں ہوتے۔ نیک لوگوں کی بھائی بندی ہر کوئی غنیمت سمجھتا اور برے بدکاروں کی مصیبت سے ہر کوئی پرہیز کرتا ہے۔ مگر جو شخص گناہوں سے باز نہیں آتا، گناہ نقد کرتا رہتا ہے، وہ عنقریب ہلاک ہو جاتا ہے اور توبہ کا ادھار کرتا ہے۔ لوگوں کے گناہوں کی نسبت گناہوں سے کئی درجے زیادہ عذاب کا خوف رکھتا ہے۔ کشادہ رائی سے پیش آنا پہلی نیکی اور
لالچ بدترین درجے کی برائی ہے۔ زبان ایک سرکش گھوڑا ہے، جس انسان نے اس کو قابو کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ برائی اپنے سوار یعنی بدگو کو منہ کے بل گراتی ہے۔ جو شخص بلا اور سختی کے سامنے ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ جو آدمی آزادانہ طور پر نافرمانی کرے وہ ظاہر برائی کرتا ہے۔ خاموشی فکر کی کھیتی یا باغ ہے دل میں، کھوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے۔ برائی سے بدکار کو سزا ملتی ہے اور رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ جھگڑا برائی کا تخم بیج ہے اور نادانی تمام کاموں کو بگاڑنے والی ہے۔ ثواب رائے بعید محفوظ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بھید ظاہر کرنا بے وقوفی کی خصلت، فرصت کو کھونا بڑی مصیبت ہے۔ خوشی کے اوقات وہ ہے جو آپس میں پیار محبت سے گزارے۔ جو شخص دوسرے سے برائی کرنے میں غالب ہو وہ گویا مغلوب ہے، اور جس نے حق کا ساتھ دیا گویا وہ صحیح راستے پر چلا۔ بے شک باقاعدہ خرچ کرنے والے کا وقت نہ دینا فضول خرچ کی عطا کرنے سے بہت اچھا ہے۔ بس جب تک وہ ان کو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ٹھہرائے رکھتا ہے، اور جب ان کو روک دیتے ہیں تو ان سے چھین کر دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ بے شک نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جس نے اپنی عمر کو برباد کیا، اور بلا شک قابل رشک وہ ہے جس نے اپنی عمر کو پروردگار کی اطاعت میں خرچ کیا۔ اپنا کوئی وقت ایسے کام میں خرچ نہ کر جو تیری نجات کے لیے مفید نہ ہو۔ کسی چیز کی طلب میں وہ چیز کتنی ہی بڑی ہو اور اس میں کامیابی بھی حاصل ہو جائے، مگر عزت و آبرو خرچ کرنے سے بڑی بات ہے۔ فضول خرچی اور اسراف کو چھوڑ اور میانہ روی اختیار کر، اور کل روز قیامت کو یاد رکھ۔ فکر اور محتاجی کا سبب فضول خرچی ہے، آپس میں جدائی کا سبب اسراف ہے۔ خوشی اس آدمی کے لیے جو قناعت کی چادر پہن لے اور فضول خرچی سے پرہیز کرے۔ خوشی ہے اس آدمی کے لیے جو عفاف کے زیور سے آراستہ اور قدر کافیت پر راضی ہو۔ فضول خرچی اسراف کی طب کرنے اور عدل و انصاف کی آوارہ طور ڈالنے کو لازم پکڑ۔ اپنی بساط و طاقت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی کا پورا زینہ ہے۔ فضول خرچی انسانوں کو ہلاکت تک پہنچاتی ہے، اور جو انسان اپنی آرزو خرچ کرتا ہے وہ ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے۔ جو فکر و محتاجی کے خیال پر اپنی ہاتھ کو خرچ کرنے سے روکتا ہے وہ خود بخود محتاجی اور فکر کو اختیار کرتا ہے۔ جو انسان اپنی عزت و آبرو خرچ کرتا ہے لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ جو آدمی اپنی چاہت کو خرچ کرتا ہے، جن تواضع سے پیش آتا ہے، سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جو اپنی عمر کو ان کاموں میں خرچ کرتا ہے اس کی نجات کے لیے مفید نہیں ہوتے، اصلی مقصد ضائع کر دیتا ہے۔ جو بشر اپنی پوری کوشش کرتا ہے وہ اپنے ارادے کی نہایت کو پا لیتا ہے۔ فضول خرچی سے پرہیز کرنا کمال شرافت کی علامت ہے۔ جو آدمی احکموں کی دوستی کو غنیمت سمجھتا ہے وہ ضلالت و خواری کے لائق ہے۔ اگر کسی کے پیار کو پانا ہے تو اس کو اکیلے میں یہ 3 الفاظ بول دے، وہ آپ کے پیار میں پاگلوں کی طرح تڑپے گا اور آپ کو دن رات مسلسل یاد کرے گا، اور آپ سے رابطہ کرنے کے لیے ترسے گا، اور آپ کو ملنے کے انتظار میں ہوگا۔ اس کو اپنی محبت کا یقین دلوائیں، اس کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، اور ان سے محبت سے پیش آئیں، اور ان سے ایسا پیش آئیں کہ جیسے آپ ان سے دیرینہ تعلقات چاہتے ہیں۔